بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود و سلام اس پاک ذات پر جو وجہ وجود کائنات ہے. تمام ناظرین و سامعین کو سردار نجیلہ کا سلام. ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کے اوپر. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کو دیکھ لیں تو موسم گرما میں ہمیشہ لوڈ شیڈنگ زیادہ کر دی جاتی ہے. اگر موسم سرما کی بات کریں تو گیس کی لوڈ شیڈنگ زیادہ کر دی جاتی ہے. کے پی کے ہزارہ یا ہمارا ضلع ہری پور کی بات کریں تو پاکستان نہیں بلکہ پورے ایشیا کا سب سے بڑا ڈیم جسے تربیلا ڈیم کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور ہم ہی پورے پاکستان کو بجلی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ مہنگی بجلی، سب سے کم بجلی ہم ہی کو مل رہی ہے. ہم ہی جو ہے کہ اپنا حق حاصل نہیں کر پا رہے، ہمیں ہمارا حق دیا نہیں جا رہا. چیف منسٹر صاحب ہمارے جنہوں نے بڑے دعوے کیے تھے اس وقت تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. 16 مئی کو انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ میں پیسکو کے آفس چلا جاؤں گا، میں وہاں پہ قبضہ کر لوں گا اور میرے شیڈول کے مطابق میرے عوام کو بجلی ملے گی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پیسکو چیف ان کے پاس آئے، آپس میں میٹنگ ہوئی، انہوں نے یقین دہانی کرائی پیسکو چیف نے کہ بھائی ہم آپ کے مطابق چلیں گے، جیسے آپ کہیں گے ہم ٹھیک ہے اس طرح سے چلنے کو تیار ہیں. لیکن آج 5 سے 6 دن گزر گئے ہیں، وزیر اعلیٰ کی ہدایات کے باوجود ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ جہاں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کم کرنی تھی وہاں پہ اور زیادہ کر دی گئی ہے. کم کسی جگہ پہ ابھی تک لوڈ شیڈنگ نہیں کی گئی. وزیر اعلیٰ نے ہدایت جاری کی تھی پیسکو چیف کو کہ جہاں پہ لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے ہو رہی ہے وہاں پہ آپ 16 گھنٹے کر دیں، 4 گھنٹے کم کر دیں. جہاں پہ 10 گھنٹے کر رہے ہیں وہاں پہ آپ 6 گھنٹے کر دیں. میری عوام کو ریلیف دیں. ہمارے جو بقایا جات ہیں وہ وفاق ہمارے بقایا جات میں سے یہ 110 ارب روپے جو ہم نے دینے ہیں یہ کاٹ لے. باقی جو 1500 ارب ہے ہمارا اس میں سے یہ 110 ارب ہمارا بجلی کا کاٹیں اور باقی پیسے آپ ہمارے صوبے کو الاٹ کریں. یہ بات چیف منسٹر صاحب نے کی تھی، گنڈاپور صاحب نے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. دیکھتے ہی ہیں کہ آئندہ کیا، کیونکہ انہوں نے 15 دن کا ڈیڈ لاک دیا تھا کہ 15 دن تک آپ یہ سارے اس چیز کے اوپر پلاننگ کریں، اسے بنائیں اور پھر ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو، ہر ضلع کے ڈی پی او کو آپ یہ ایک مراسلہ جاری کر دیں. اور جہاں پہ لوڈ شیڈنگ 1 منٹ سے بھی زیادہ، مقررہ وقت سے 1 منٹ سے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، وہاں پر آپ وہاں کا جو متعلقہ ایکسین ہے اس کے خلاف FIR درج کر دیں. یہ انہوں نے اس وقت تک باتیں کی تھی، لیکن چونکہ یہ ایک سیاسی بیان تھا جو ابھی تک نظر آ رہا ہے، سیاسی بیان کی حد تک بالکل بات ٹھیک تھی ان کی، لیکن عملی طور پہ ابھی تک کیا کام ہوا وہ 0 ہے. ابھی تک عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا. ہم لوگ تربیلا ڈیم کے ذریعے بجلی دے رہے ہیں. ہمارے جو یہاں پہ باسی تھے، ہمارے آباء و اجداد نے یہاں پہ اس وقت قربانیاں دیں، اپنی زمینیں، جائیدادیں، گھر بار، قبریں، اپنے سب کچھ چھوڑا وہاں پہ ڈیم بنانے دیا کہ جی ٹھیک ہے پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی انیشیٹو لیا جا رہا ہے تو ضرور لیں. لیکن اگر ہم ہی اس چیز میں آ کے پس رہے ہیں، ہمیں ہی ہمارا حق نہیں مل رہا، ہمیں ہی مہنگی بجلی مل رہی ہے، ہمیں پوری بجلی نہیں مل رہی، تو پھر اس چیز کے اوپر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. اور یہ وہ ملک ہے جہاں پر آپ جب تک اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے، جب تک آپ احتجاج ریکارڈ نہیں کراتے اور جب تک آپ وہ احتجاج کے ایک ایکسٹریم لیول پہ نہیں جاتے، تب تک آپ کو آپ کا حق ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. تب تک آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں یہاں پہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، ہمیں احتجاج ریکارڈ کروانے پڑیں گے، ہمیں اپنا حق چھیننے کے لیے، اس ظالم حکومت سے اپنا حق چھیننے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا. دوسری طرف پنجاب بھی ہے، آپ پنجاب میں دیکھ لیں، وہاں پہ اتنی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ لوگ اپنے وہاں پہ جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو دوست ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جتنی لوڈ شیڈنگ اس وقت کے پی کے میں ہو رہی ہے، کے پی کے کئی علاقوں میں ہو رہی ہے، اتنی لوڈ شیڈنگ پنجاب میں نہیں ہو رہی ہے. تو میں چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ اپنے حلقے کی عوام کے لیے جو سوچ رکھتے ہیں محض اسے سیاسی بیانات تک نہ رکھیں، سیاسی بیانات تک محدود نہ رکھیں. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ عملی اقدامات کریں، آپ وفاق سے بیٹھ کے بات کریں، آپ اپنے عوام کے حقوق کے لیے محض سخت بیانات نہ دیں. اگر آپ کو نرم لہجہ، نرم گوشہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے تو ضرور کریں. اس میں فائدہ کے پی کے کا ہے، اس میں فائدہ کے پی کے کی عوام کا ہے، اور الٹیمیٹلی فائدہ آپ کا بھی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ سارے اقدامات کرتے ہیں تو پھر کے پی کے کی عوام نے جس طرح سے پہلے آپ کو ووٹ دے کر اقتدار میں لایا، الیکٹ کیا، اسی طرح سے آئندہ بھی الیکٹ کریں گے ہم. لیکن اس سے پہلے آپ کو ہمارے اب مطالبات پورے کرنے ہوں گے، ہمارے حقوق ہمیں دلانے ہوں گے، ورنہ یہ قوم اپنا حق لینا بہت اچھے سے جانتی ہے. آپ کشمیر والے حالات یہاں پہ پیدا نہ کریں جس طرح سے کشمیر میں حالات پیدا ہو گئے تھے. پھر عوام خود سڑکوں پہ نکلے گی، پھر عوام توڑ پھوڑ بھی کرے گی، اور پھر عوام اپنا حق آپ لوگوں سے چھین بھی لے گی.
تو لہٰذا مہربانی کریں، نظر کرم فرمائیں اپنے صوبے پہ، اپنے صوبے کی عوام پہ، تاکہ ہم بآسانی اپنے فرائض سر انجام دے سکیں، اپنے کام بآسانی کر سکیں۔ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، ہر کاروبار کو نقصان ہے۔ آپ اگر کسی ٹیلر کی بات کرتے ہیں تو اگر دن میں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی یا 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی تو وہ کیسے بیچارہ اپنے کام مکمل کرے گا وقت کے اوپر۔ اسی طرح سے گھریلو جو ہمارے اشیاء ہیں، جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں، وہ جل جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ بجلی ہر ای کامرس کو دیکھ لیں آپ، جو آن لائن بزنسز ہیں، امیزونز ہیں، آپ انہیں دیکھ لیں تو 20 گھنٹے کی جب لوڈ شیڈنگ ہوگی تو یہ ساری ایکسپورٹس بھی بند ہو جائیں گی، اور اس طرح سے بہت بڑے نقصانات ہیں، بہت بڑے دھچکے ہیں پاکستانی عوام کو۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس چیز کے اوپر بھرپور کام کریں، بھرپور محنت کریں اور ہمارے حقوق ہمیں دلائیں۔ یہ میری ایک ریکویسٹ تھی اپنے پورے ضلع ہری پور بلکہ پورے کے پی کے کی عوام کی طرف سے، میں یہ مطالبہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ سوشل میڈیا پہ آپ میرا لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور جب ضرورت پڑے تو یکجا ہو کے، اکٹھے ہو کے، بغیر کسی نفرت کے، بغیر کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کے، کہ بھائی کوئی لیڈر آئے گا تو ہمیں لیڈ کرے گا اور ہم جائیں گے، تو اس جو یہ تعصب پھیلا ہوا ہے کہ فلاں نون لیگ اور فلاں پی ٹی آئی، فلاں پیپلز پارٹی، اس سب چیزوں کو ختم کر کے صرف اپنا سوچیں، اپنے مستقبل کا سوچیں، اپنے بچوں کا سوچیں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا سوچیں کہ یہ ان سب کا فائدہ ہے۔ تو آپ لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ بعد میں کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ آپ نون لیگ کے، آپ پیپلز پارٹی کے، آپ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، صرف آپ نے اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے، ان کے حقوق کے لیے لڑنا ہے، اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے۔ سو کائنڈلی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اپنی آواز کو حکام بالا تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ ہم سے جب تک جتنا ہوا ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ میری ایک مرتبہ پھر چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کیا جائے، صرف سیاسی بیانات نہ دیے جائیں، صرف سیاسی حد تک اس چیز کو محدود نہ رکھا جائے، بلکہ عملی کام کریں تاکہ ہم دوبارہ آپ لوگوں کو الیکٹ کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔